نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایها الذین آمنوا اے مومنو کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کر دیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو ایام معدودات گنے چنے دن ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر جو تم میں بیمار ہو یا مسافر ہو فعدۃ من ایام اخر وہ اور دنوں میں شمار کرے وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مسکین کے کھانے کا فدیہ دیں فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ جو نیکی میں اضافہ کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا ھدی للناس یہ قرآن لوگوں کا رہنما ہے وبینات من الہدی اور ہدایت کے کھلے دلائل ہیں والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم جو تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو وہ اور دنوں میں شمار کرے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور تم گنتی کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب آپ سے جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرما دیں کہ میں بہت قریب ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے فلیستجیبوا لی انہیں چاہیے کہ مجھے ہی پکارا کریں ولیؤمنوا بی میری ذات پر ہی ایمان رکھیں لعلہم یرشدون تاکہ انہیں ہدایت ملے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم تمہارے لیے روزے کی رات میں تمہاری بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ کو خوب معلوم ہے بے شک تم نے اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کی فتاب علیکم اس نے تم پر رجوع کیا وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم اب ان سے مباشرت کرو اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح صادق کی سفیدی صبح کاذب کی سیاہی سے واضح ہو جائے فجر کے حوالے سے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اور جب خاص طور پر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو اپنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے قریب نہ جاؤ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم یتقون یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی آیات ان لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ متقی بن جائیں ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل تم آپس کا مال بھی ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ وتدلوا بها الى الحکام اور بطور رشوت حکمرانوں کے پاس بھی اسے نہ لے جاؤ لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم تاکہ ایک گروہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھائے وانتم تعلمون حالانکہ تمہیں علم ہے جس طرح کلمہ نماز
حج، زکوٰۃ اسلام کے رکن ہیں، ایسے ہی روزہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ اس کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں، جسے رمضان کہتے ہیں، روز ہی رکھنا ہوتا ہے۔ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ روز رکھی جانے والی چیز۔ اور صوم یا صیام کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا۔ چونکہ آدمی اذان فجر سے لے کر اذان مغرب تک کھانے پینے سے، بیوی کی مباشرت سے رک جاتا ہے، اس لیے اسے صوم کہتے ہیں، اور صوم کی جمع صیام ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم پر یہ فرض کیے گئے ہیں، اور صرف تم پر ہی نہیں، تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض ہوئے ہیں، یعنی آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جو پہلی امتیں ہیں، ان میں مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، مختلف حالات میں اللہ نے روزہ رکھا ہے۔ تو جو امت محمدیہ کی ترتیب ہے پورا مہینہ، اس ترتیب سے حکم نہیں دیا گیا۔ اور روزے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس کو اس کی من پسند چیزوں سے ہٹا کے رکھنا۔ دیکھو، کھانا انسان کو اچھا لگتا ہے، خاص طور پہ بھوک میں پانی اچھا لگتا ہے، اپنی گھر والی اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے روک دیا تاکہ اگر کبھی نہ ملے تو نفس میں طاقت ہو، اگر نہ پینے کو ملے تو طاقت ہو، جیل ہو جائے یا آدمی کسی مصیبت میں پڑ جائے تو زنا سے اس کی بچت ہو اور وہ متقی رہے۔ یہ ایک قسم کا ریفریشر کورس ہے۔ رمضان کیا ہے؟ یہ ریفریشر کورس ہے، اور اس کورس کا نام تقویٰ اللہ نے رکھا ہے۔ آگے فرمایا گنتی کے دن ہے، کچھ زیادہ تو ہے نہیں، ایک مہینہ ہے سارا۔ تو جو بیمار ہو، بیمار کیسا کہ روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی تکلیف ناقابل حد تک بڑھ جائے گی، جیسے کوئی معدے کا السر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ پرابلم ہے، جی ایسی مرضیں ہیں جس میں صبح دوپہر شام وہ کھانا پڑتا ہے دوائی کا، اور اگر وہ نہ کھائے تو پھر نہیں۔ یہ سخت بڑھاپا آ گیا ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو ابتدائے اسلام میں روزے کا خوگر بنانے کے لیے کہ انسان کو عادت بن جائے، اللہ نے ایسے آدمی کو بھی اجازت دی تھی جو روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن رکھنا نہیں چاہتا۔ روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن رکھنا نہیں چاہتا۔ جی فرمایا ٹھیک ہے، نہ رکھ بھائی، کسی درویش کو اچھا سا سحری افطاری کا سلسلہ کھلا دے، پھر فدیہ دے۔ اور تطوع خیر کا مطلب یہ ہے اکیلے روٹی پہ نہیں رہنا، کوئی فروٹ شروٹ بھی ہونا چاہیے، دہی ہونی چاہیے، کوئی سلاد ہونی چاہیے، کوئی اس میں جو ہے دودھ ہونا چاہیے، پورے لوازمات جس طرح آدمی اپنا شوق سے روزہ رکھتا ہے اور خوب اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے، ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف میں روزے کی برکت سے ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ دیکھو سارا سال وہی وسائل ہوتے ہیں آدمی کے، وہی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ رمضان شریف میں یزاد فیہ رزق المومن، فرمایا ایسا مہینہ ہے جس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس آدمی کے دسترخوان پہ ملک شیک بھی ہے، شکنجبی بھی ہے، شربت بھی ہے، پینے کی کتنی چیزیں، کھانے کی کتنی چیزیں جی، اور اسی طرح کیا نام ہے اس کا، دائیں بائیں کی تلی ہوئی فروٹ، پکوڑے، سموسے، کتنی چیزیں ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جو عام حالات میں ہم نہیں کھاتے، رمضان شریف میں یہ سارا کچھ دسترخوان پر وافر مقدار میں نظر آتا ہے۔ یہ حضور کی اس بات کا ثبوت ہے جو آپ نے فرمایا یزاد فیہ رزق المومن، کہ مومن کے وسائل وہی ہوتے ہیں، مہنگائی کا اثر بھی اسی طرح ہوتا ہے، لیکن اللہ ایمان والے کے رزق کو روزے کی برکت سے بڑھا دیتے ہیں۔ روزے کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ کھانا خراب ہو ان ہمارے تاجروں کا، انہوں نے تو گھٹانا شروع کر دیا، اب ہر چیز کو آگ لگا دی، آگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ کرے۔ یہ تو رمضان شریف میں بھی باز نہیں آتے، ابھی سے کھجوریں رکھنی شروع کر دی ہیں کہ کھال اتاریں گے، کھال سے نیچے ایک کھال ہوتی ہے بڑی بریک سی جلی نما، وہ اتاریں گے ان کی۔
کافر قومیں اپنے تہواروں پر چیزیں سستی کرتی ہیں، اور ایسا کھانا خراب ہوا ہے دنیا کمانے کے چکر میں ہمارے تاجروں کا کہ انہیں اب روزے داروں پر بھی رحم اور ترس نہیں آتا۔ یہ سستی کرنے کی بجائے مہنگی کر دیں، 400 روپے کلو، 500 روپے کلو کھجور، تو کلو بھی نہیں کریں گے کھجور سے، نمک سے روزہ افطار کر لیں، نمک سے نہیں ہو جاتا۔ تیری 500 کی کھجور ضرور لینی ہے ہم نے۔ اللہ اکبر! اب تو مسجدوں میں بھی نہیں آتی، کسی کے گھر میں آئیں گی تو مسجدوں میں آئے گی نا۔ تو ہمارے یہاں ایک آیا، کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہاں تو آتا ہی کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا آتا سب کچھ ہے لیکن بھیجتا کوئی نہیں ہے، ہوتا سب کچھ ہے لیکن بھیجتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ روزہ رکھنے کا بھی اتنا ثواب ہے، روزہ رکھانے کا بھی اتنا ثواب ہے۔ روزہ جتنا افطار کرنے کا ثواب ہے، اتنا ہی افطار کرنے کا جتنا ثواب ہے اتنا افطار کرانے کا بھی ثواب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ مزقۃ لبن، پانی کے ایک گھونٹ پہ بھی جس نے کسی کا روزہ افطار کرا دیا اللہ اس کو بھی یہ ثواب دیتے ہیں۔ اللہ شربۃ لبن، جس نے لسی کے ایک گھونٹ پر بھی کسی کو روزہ افطار کرا دیا اللہ اس کو بھی یہ ثواب۔ اس کے لیے بڑی بڑی افطار پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ یار ادھر لے یار لائٹ، میں درس تو پورا کروں۔ تو فرمایا کہ جو مسافر ہو، مسافر سے مراد یہ ہے کہ 48 میل کا سفر ہو، بیٹھ جانا کہ سر پہ مارے گا، ٹھیک ہے اب یہاں رکھ۔ تو مسافر سے مراد یہ کہ 48 میل کا جو مسافر ہے وہ اگر 15 دن کی نیت نہیں کرتا اور باہر ہے، تو مختلف مقامات اس کے بدلتے رہتے ہیں، کچھ 4 دن چیچا وطنی لانے، 4 دن کے کسووال لانے، 4 دن اس سے جا کے لانے چنو لانے۔ تو فرمایا کہ ایسا مسافر جو ہے وہ بھی اگر چاہے تو اور دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان اور قرآن کا ایسا تعلق ہے جیسے روح اور بدن کا تعلق، روح اور بدن کا تعلق۔ روح کے بغیر بدن لاش ہے، چل نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، سونگھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ ایک روح اس میں آ جائے یہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، اگر روح نہ ہو تو فلاں صاحب کی لاش آ رہی ہے، اگر روح ہو فلاں صاحب خود آ رہے ہیں۔ لاش سے کون نہیں ڈرتا، سانپ سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ تو قرآن روح ہے، رمضان جسم ہے۔ اللہ اکبر! رمضان اور قرآن دونوں کی سفارش قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کو بھی اور تراویح میں قرآن سننے والے کو بھی ملے گی۔ قرآن کیا ہے؟ یہ لوگوں کی رہنمائی کرنے والا رہنما ہے، ہدایت کے دلائل رکھتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ فرمایا کہ جو تم میں اس روزے کے مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اب جو پہلا حکم تھا نا کہ طاقتور بھی مسکین کا فدیہ دے دے تو اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس آیت سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ فرمایا کہ اب یہ اجازت باقی ہے ان کو جو بیچارے بیمار ہیں، روزہ رکھ نہیں سکتے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس قابل نہیں رہے، وہ فدیہ دیں گے، دوسرا کوئی اور فدیہ نہیں دے گا۔ پھر فرمایا کہ جو مریض ہو، مسافر ہو، وہ اور دنوں میں روزہ رکھے۔ اور دنوں سے مراد کیا ہے؟ کہ جب رمضان گزر جائے جتنے چھوڑے ہیں اتنے رکھے۔ اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ گنتی کو پورا کرو، یعنی 30 دن یا 29 دن چاند نظر آنے تک اس کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو ہم عیدین میں تکبیریں زیادہ پڑھتے ہیں نا، یہ ان تکبیروں کا حوالہ ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو پڑھتے ہوئے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیروں کا حوالہ ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم سے کتنا دور ہے؟ دور ہے، قریب ہے؟ ہم اس کو اگر قریب ہو تو آہستہ پکار لیا کریں، دور ہو تو ذرا زور سے پکار لیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، میں تو بندے کے بہت قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب مجھے پکارتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ مجھے پکارا کرے، میری ذات پر ایمان رکھے تاکہ انہیں رہنمائی ملے، ہدایت کا راستہ ملے۔ اللہ کتنے قریب ہیں، کتنے قریب ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ کتنے قریب ہیں؟
اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر رہا ہوتا ہے، اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کے بیٹے اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، تم اسے دیکھ رہے ہوتے مرنے والے کو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، ہم بھی اس وقت مرنے والے کے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تم میں بس ہے، طاقت ہے تو لڑ کے دکھا لو۔ ترجعونها إن كنتم صادقین، مرنے والے کو موت سے بچا کر دکھاؤ اگر تم سچے۔ سارے آلات دھرے کے دھرے رہ گئے، جس وہ لگی ہوئی ہے، گیس لگی ہوئی ہے سانس کی، سانس بند ہو گیا، خون کی بوتل لگی ہوئی ہے، بندہ مر گیا۔ فرمایا ترجعونها إن كنتم صادقین، اگر تمہیں بڑا ناز ہے اپنی ترقی پہ، سائنس پہ، تو مرنے والے کو مرنے سے بچا کے دکھاؤ نا۔ پھر تم تھوڑا بہت ریلیف تو دے سکتے ہو، کسی کو موت سے بچا نہیں سکتے، موت سے نہیں بچا سکتے۔ اگر کوئی بندہ موت سے بچ سکتا ہوتا تو دنیا کا کوئی حکیم اور ڈاکٹر نہ مرتا، یہ کما رہے ہوتے، پھر کیا کر رہے ہوتے؟ ہماری جیبیں خالی کر رہے ہوتے، یہ 2,000 فیسیں لیتے، 3,000 فیسیں لیتے، یہ مرتا ہی کوئی نہ، میرے ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہوتے، بندے گھٹ ہوندے تو ڈاکٹر بہتے ہوندے۔ اللہ اکبر۔ میرے بندے پوچھتے کتنا دور ہے، اللہ تو بہت قریب ہے۔ بلانے والے کی پکار کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھو نا، یونس مچھلی کے پیٹ میں پڑا ہوا ہے، اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ٹھیک، اور اس کا کیا نام ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، 3 اندھیرے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تو ہی تو ہے، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان کے ساتھ زیادتی کی، تو نکالنا چاہے تو تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کی پکار کو سنا ہے، اللہ نے اس کی پکار کو سنا ہے۔ ایک بت کی پوجا کر رہا ہے، سامنے بت کھڑا کیا ہوا ہے اور یا صنم یا صنم یا صنم کر رہا ہے، ویسے ہی منہ سے غلطی سے نکل گیا یا صمد۔ کیا نکل گیا؟ اے بے نیاز ذات۔ اللہ کی طرف سے فوراً آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا کیا کام ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ، وہ تو سامنے بت کھڑا ہے اس کے، وہ تو صنم صنم کہہ رہا ہے، وہ غلطی سے صمد نکلا ہے۔ فرمایا آج اگر صمد بھی نہ بولتا تو صنم اور صمد کا فرق ختم ہو جاتا۔ صنم بولا نہیں کرتے اور صمد چپ نہیں رہتا جب اس کو پکارا جائے۔ تو یہ انسان کے لیے عبرت کی باتیں ہیں۔ پہلے پابندی لگی تھی کہ تم رات جو رمضان شریف کی ہے تم اپنی گھر والیوں کے پاس نہیں جا سکتے، پھر بھی دا لگنا شروع ہو گیا۔ پھر یہ بھی پابندی تھی کہ تم جو جب رات تک تمہارا روزہ ہے، کسی نے روزہ افطار کیا تو اگر نیند آ گئی تو نیند آنے سے اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تھکاوٹ سے نیند آ گئی نا کسی کو، روزہ کھولنے کے بعد پانی پیا، نیند آ گئی تھوڑی سی، اگلے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری سختیاں معاف کر دیں۔ فرمایا اب تم ان کے پاس جا سکتے ہو، وہ تمہاری بیوی ہیں، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہیں۔ اور صبح روزے کی وقت ٹائم بتا دی کہ صبح جو ہے نا صادق کے وقت روزے کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اب تو کیلنڈر آ گئے ہیں کہ جو اذان فجر ہے یہ روزے کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اذان کے وقت کھاتے رہنے سے روزہ نہیں ہوتا، اس کا قضا کرنا لازم ہے، گناہ بھی ہوگا۔ وہ پنڈا نے نمبردار پہ رہندے وہ مولوی نو آخی جی صاحب روٹی کھانا کو 10 منٹ لیٹ اذان دے دے، 10 منٹ لیٹ اذان دے دے جی نمبردار صاحب روزہ رکھ دے پین، انہوں نے ڈونا لسی کا چڑھانا ہے، اجے کی کرنا ہے، انہوں نے ڈونا لسی کا پورا چڑھانا ہے تو پھر روزہ بند کریں۔ ٹھیک ہے جی، صاحب نے جانا ہے تو 10 منٹ پہلے کھلا دے، صاحب نے گھرے افطاری کر کے جانا ہے۔ پھٹے منہ اداں دے مولوی دا تے اداں دے نمبردار دا جڑے اللہ دے حکماں نو بدل دی پوری حرکت کر دے۔ یہ مسائل جو ہیں اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری ہے نا تو ایک صحابی نے اس میں نا خیط الابیض جو کالا دھاگا ہے وہ سفید ہو جائے، اس نے 2 دھاگے رکھ لیے، کالے دھاگے رکھ لیے سرانے، کہ جب کالا دھاگا اللہ کہتے ہیں سفید ہو جائے تو اس وقت روزے کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اب کالے دھاگے نے کیا سفید ہونا تھا؟
صبح آ گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے ہیں لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ کالا دھاگا سفید ہو جائے اس وقت روزہ کے ٹائم شروع ہوگا، میں تو دھاگے کو دیکھتا رہا یہ تو سفید ہی رہا۔ سرکار نے فرمایا وہ من الفجر نہیں پڑا، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو سفید ہی ہو جاتی ہے۔ ابے جو رات کی سیاہی ہے اس کو اللہ نے کالا دھاگا کہا ہے، جو صبح صادق کی سفیدی ہے اس کو خیط ابیض کہا ہے۔ مثال دی ہے، مثال، دھاگے سفید نہیں ہونے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ رات کے پورا کرو روزے کو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو کھا پی سکتے ہو، سارا کچھ کر سکتے ہو، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ تم مباشرت کے لیے گھروں میں نہیں آ سکتے۔ بلکہ مساجد کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ اس میں اعتکاف بیٹھا جائے گا، چاہے اس میں جمعہ ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ جمعے کے لیے آپ جو ہیں وہ دوسری مسجد میں، جامع مسجد میں اعتکاف سے اٹھ کر جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ راستے میں آنے جانے میں کسی سے گفتگو نہ ہو۔ اعتکاف جو ہے وہ بلا وجہ مسجد سے نکلنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نہ کچا جی میں تو جی اعتکاف ہی بیٹھا ہوا، میں 6 گھنٹے سکول دی نوکری بھی کریا، ڈیوٹی نے اتنے میں پڑھایا ہی ہے جی، ایڈا کچا اعتکاف ہے مول صاحب تہاڈا بھی ٹوٹ جاتا۔ ہاں، اعتکاف کا معنی ہے اللہ کے گھر میں جم کے بیٹھنا، اور اس نیت سے بیٹھنا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے گا تو میں اٹھ کے چلا جاؤں، سبحان اللہ۔ یہ ہے اعتکاف۔ اب اعتکاف سے بھی لوگ بھاگنے لگ گئے ہیں۔ اے سی والی مسجدوں میں بکنگ بڑی ہے، جیسے اے سی بسوں میں بکنگ ہے، اور نان اے سی میں بیٹھنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، ادھر 4 گنا کرایہ بھر رہے ہیں اور نان اے سی خالی پیپے کھڑکتے پھر دے۔ ایسے ہی جو نان اے سی مسجدیں ہیں ان میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی مسجد میں طلباء کو بعض دفعہ بٹھاتے ہیں۔ یہ مدرسہ مسجد میں باعث رحمت ہے کہ جب محلے والے اس میں بیٹھنے سے ہٹ جائیں اے سی کی لالچ میں، دیکھو اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ ساری زندگی اے سی میں رہنے والے کی قبر اگر چٹیل میدان میں دھوپ میں بنے گی پھر کیسے گزارا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قبر کی گرمی کی سختی سے بچاتے ہیں اس بندے کو جو اے سی کی سردی کو قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پنکھے بھی نہیں تھے لوگ اس وقت بھی مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے، پنکھے آ گئے، اب اے سی آ گئے، اب اے سی والی مسجدوں میں بکنگ ہے۔ بلکہ تراویح کا رش بڑا ہے، بڑا رش ہے۔ اور جی فلانی مسجد چلیے تراویح پڑھن، اتھے 8 تراویحوں تو بعد ریفریشمنٹ ہے۔ واہ صدقے جائیے، تھک گئے کھڑو کھڑو کے، ریفریشمنٹ ہے، سردائی پلائی جاتی ہے اس مسجد میں جناب، روح افزا پلایا جاتا ہے۔ میں نے کہنا مول صاحب چلو تمہیں فلانی مسجد لے جائیے، اتھے وہ کی ہوندی جڑی رس ملائی کھلائی جاندی، رس ملائی۔ صدقے جائیے بھی، میں کہا بھی ساڈے بھی ہےگا، ٹوٹیاں دا پانی ہےگا، کولر دا ٹھنڈا پانی ہےگا، کھا کے ٹھڈ نہیں بھریا افطاری ویلے، ایڈی گندی نیت کہ کھان دے لالچ جا کے تراویح پڑھنی، کھان دے۔ وہ قرآن کی محبت میں تراویح پڑھو۔ کس کی محبت میں تراویح پڑھو؟ اے سی کی محبت میں نہیں، کھانے پینے کے چوگے کے لالچ میں تراویح نہ پڑھو۔ یہ جتنے شبینے سب ڈرامہ بازیاں، سب ڈرامہ بازیاں اب ہیں۔ ہن جی تھک گئے جی، چور صاحب تھک گئے، ہن جی آ جاؤ جی، ہن کھیر دے پیالے کھاؤ۔ ہن کی کھاؤ؟ ہر 4 رکعتاں تو بعد کھیر پیش ہوندی ہے، فرنی پیش ہوندی، پیالے پیش ہوندے، پھر انہاں دی انرجی آندی ہے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوندے، پھر وہ سپارہ سنتے ہیں، انج 10 سپارے پورے ہوندے ہیں۔ خدمت منع نہیں ہے، لالچ دینا منع ہے۔ لالچ اور لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرنا، کون ہے جو سحری کھلائے گا، کون ہے جو افطاری کرائے گا، 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ روٹیوں کا لگا رہے ہیں، عیاشیوں پہ لگا رہے ہیں، خود دفتروں میں بیٹھے گپے مار رہے ہیں، جنہوں نے سپارہ ابھی پڑھا نہیں ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، 2 سوڈے کی بوتلیں چل رہی ہیں، ہاں جی، عوام کا مال ہے، اڑائے جا رہے ہیں، شبینے کے نام پہ اڑائے جا رہے ہیں۔ آیا گیا بھی ہے، کئی ماشاءاللہ وزٹر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھ کے آئیے فلانا حافظ کداں دا پڑھدا، نالے کھیر دا پیالہ کھایا ہوں گے، نالے 2 سوڈے دی بوتل پیا ہوں گے۔ افسوس ہے، یہ تراویح کے ساتھ مذاق ہے، یہ شبینے کے ساتھ مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شبینوں سے اور ایسی حرکتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔
فرمایا کہ مال حرام کے ساتھ روزہ افطار نہ کرو، مال حرام کے ساتھ روزہ افطار نہ کرو، اور نہ یہ مال حرام حکمرانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، جو افسر تمہارا کام نہ کرے، رمضان شریف کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے یار، میں نے رمضان شریف میں رشوت نہیں لینی۔ وہ کہتا ہے جی فیل کو پہیہ کیسے لگے گا، فیل کو پہیہ کیسے لگے گا، کام کیسے ہوگا میرا سرکاری؟ وہ صاحب کی افطار پارٹی کرتا ہے، پھر ایک لفافہ تیار کرتا ہے، اس میں خالص حلال ڈالتا ہے۔ وہ کہتا ہے صاحب جی اے جی تواڈے بچیاں دا جی روزے گھر چ چنگے رکھ لیا جی۔ وہ آپ ہی سمجھ جاتا ہے کہ میرے نال مطلب سی تے اس نے مینوں لفافہ دیتا۔ قرآن خاص طور پہ 1443 سال پہلے اللہ کو مسلمانوں کی ان حرکتوں کا علم تھا، اللہ خاص طور پہ اس کا ذکر قرآن میں کر رہے ہیں، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ حکمران تاجروں کو وارننگ ہے، وارننگ کہ جو تم زائد نفع لیتے ہو رمضان شریف میں یہ تمہارے لیے حرام ہے، ناجائز طریقے سے کما رہے ہو تم۔ فرمایا تدلوا بہا الی الحکام، اور سبوں کی افطار پارٹیاں کر کے جو لفافے دے رہے ہو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، تاکہ ایک مال ایک فریق جو ہے حکمرانوں کا گناہ اور زیادتی کے حوالے سے رشوت کھائے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس طرح روزہ افطار کرانے کا ثواب نہیں ملتا، روزہ افطار کرانے کا ثواب اسے ملتا ہے جو یہ کہے کہ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، میرے اس عمل سے میرا اللہ۔ کہیں نہیں لکھا کہ افطار پارٹی میں یہ ہو وہ ہو فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو۔ ہر بندہ حلال طریقے سے جتنا کر سکتا ہے کرے، اور اگر اس سے نہیں ہو سکتا تو پانی کے گھونٹ پہ حضور نے فرمایا او مسکت لبن، لسی کے گھونٹ پہ، او شربت من ماء، پانی کے گھونٹ پہ بھی اگر کسی کو، او تمرتن، یا کھجور کے ایک دانے پر بھی کسی کو روزہ افطار کرا دیتا ہے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ اللہ روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے لمبی لمبی ڈشوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مال حرام سے سارا سال اور بالخصوص مال حرام سے رمضان شریف میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں خاص طور پر رمضان میں مال حرام سے بچنے کا تاکید کی ہے۔ اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق دے۔